الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فقد روى الامام البخاری ومسلم رحمهم اللہ تبارک وتعالی فی صحیحیہما عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ويعجبني الفال قالوا وما الفال یا رسول اللہ قال الکلمۃ الطیبہ باب ما جاء فی التطیر، جو کتاب التوحید کا 27واں باب ہے۔ اس میں 2 آیتیں اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیحین کی ہے وہ ہم اپنی 2 نشستوں میں آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس باب میں ہماری تیسری نشست ہے، باب ما جاء فی التطیر، بدشگونی بدفعلی کے باب میں یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اور اس وقت جس حدیث کا ہم کو دراسہ کرنا ہے ان میں پہلی حدیث صحیحین کی ہے اور کتاب ہیں ان میں یہ دوسرے نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، عدوہ نہیں ہے اور طیرہ نہیں ہے۔ بیماری بیمار شخص سے منتقل ہو کر صحت مند شخص کے اندر بغیر اللہ کی مشیت کے، بغیر مرضی کے، بغیر اس کے حکم کے، بغیر اس کی تاثیر کے منتقل نہیں ہو سکتی۔ بیماری پٹتی ہے، پٹنے کے اسباب ہیں، لیکن اسباب محض صرف سبب کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی تاثیر اس میں نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ولا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں، بدشگونی نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں، خواہ اس چیز کا تعلق دیکھنے سے ہو یا سننے سے ہو یا جاننے سے ہو، اس طرح کی کہیں کوئی بدشگونی اسلام میں نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے منع فرمایا، تو ایک تیسری چیز کا ذکر آپ نے فرمایا کہ وَيُعْجِبُنِي الْفَال، مجھے فال پسند ہے، مجھے فال پسند ہے۔ 2 ممنوع چیزوں کا ذکر کیا اور ایک جائز اور محبوب چیز کا ذکر کیا۔ ماشاءاللہ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تقریباً، اگر لازماً نہ کہیں تو تقریباً تمام جگہوں پر نہیں تو یقیناً بیشتر سے بیشتر مقامات پر نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں بھی اس حدیث میں 2 چیز سے منع فرمایا یا 2 چیز کے تاثیر کا انکار کیا کہ بیماری مؤثر نہیں ہوتی بذات خود اور بدشگونی مؤثر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی، یہ صرف وہم ہے، یہ صرف خیالی چیز ہے، یہ آپ کے نفس کا فطور ہے، عقل کا فطور ہے، نفس کا وہم ہے، اور شیطان نے یہ وہم ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کو ڈرائے، اتنا وہمی بنا دے کہ آپ ہر آواز سے چونکیں، پریشان ہوں۔ یہ شیطان کی چال ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ہٹ جائے گا، کہے گا اس آدمی پر داؤ نہیں چلتا ہمارا۔ یہ شیطانی مکاری ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو دماغ سے نکالیے۔ خیر کے اسباب اختیار کیجئے، شر کے اسباب سے بچیے، موہوم چیزوں کے پیچھے مت پڑیے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر حقیقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ سے کودنا جان لیوا ہو سکتا ہے، مت کودیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگانا آپ کی موت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زہر ہے، اس کا پینا ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے، آپ مت پیجیے۔ اور جو چیز خیر کے اسباب ہے اس کو بلا تردد استعمال کیجیے، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اللہ پر یقین رکھیے۔ لیکن جس کی کوئی حقیقت نہیں، موہوم شے ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، الو بیٹھ گیا، اب آپ پریشان ہیں کہ نہ جانے کس کی موت ہوگی۔ ہرگز کسی کی موت نہیں ہوگی، اب موت ہوگی تو اپنے وقت پہ ہوگی، اللہ نے اس کی موت اسی وقت لکھی ہوگی۔ الو کے بول دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور جس کے گھر پہ الو نہیں بولتا کیا وہ نہیں مرتا؟ کل تک اچھا تھا، ابھی تک اچھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، تو اس کے سر پہ کون الو بولا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آپ نے فرمایا وہ یعجبنی الفال، مجھے فال پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الفال؟ قالوا وما الفال یا رسول اللہ، فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اچھی بات، ماشاء اللہ، اچھی بات جس کو سن کے آدمی کی طبیعت خوش ہو، کام کی طرف رغبت بڑھے، شوق بڑھے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، کہیں سے کوئی آواز دور سے آئی، کسی نے کسی کو پکارا ہو یا سالم، اے بچ جانے والے، آپ کے کان میں یہ بات کہا الحمدللہ، اللہ نے اچھا کلمہ سنایا، انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا۔
کوئی چیز آپ گھر میں تلاش رہے ہیں، کھو گئی ہے، بہت پریشان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، کوئی آواز کہیں سے آئی، یا واجد، اے پانے والے، کوئی حرج نہیں کہ آپ کے دل میں خوشی آوے، انشراح صدر ہو، دل کھلے آپ کا کہ انشاءاللہ پا جائیں گے۔ یا نجی، اے کامیاب، یا راشد، اے اچھے بھلے نیک، ماشاءاللہ۔ کوئی سفر میں جا رہا ہے، یا راجے، جا کر پلٹ کے آنے والے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ اچھی بات سننا پسند کرتا ہے، فلاح، کامیابی، اچھی بات سنتا ہے آدمی تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بری چیز، شیطان کا نام لے رہا ہے، گدھے کا نام لے رہا ہے، کتے کا نام لے رہا ہے، جب دیکھو ایک دم گندی چیز، خراب چیز ہوتی ہے، انسان بائی نیچر اس طرح کے الفاظ کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا یعجبنی الفال، ابو داؤد میں روایت ہے اور سند بھی حسن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے کسی کام کے لیے، صدقہ وغیرہ وصولنے کے لیے، تو پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ اگر نام اچھا بتاتا تو چہرے پر آپ کے خوشگوار لکیریں ابھرتی، خوشی کا اثر دیکھا جاتا چہرے پر۔ نام اگر خراب ہے تو ذرا سا چہرے پر انقباض آتا، یہ نیچر ہے انسان کا۔ جیسے بدبو اگر لگے، اوہ افسوس کیا بدبو آئی، اوہ توبہ، لیکن اگر خوشبو ماشاء اللہ، انسان کا نیچر ہے۔ تو آپ فرمائے یعجبنی الفال، اچھی بات پسند۔ بعض ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کی سند بھی حسن ہے۔ اونٹ دھونے کے لیے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا حرب، مرہ، کڑوا، جھگڑالو۔ کہا اللہ حلو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یعیش، زندہ رہے گا۔ کہا چلو تم دو۔ یہ اچھا کلمہ آپ کو پسند ہوتا تھا، ہر کسی کو اچھی بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا وہ یعجبنی الفال، مجھے اچھی بات پسند ہے، الکلمۃ الطیبہ، تو اچھی بات سننا چاہیے۔ اچھی بات سن کر کے اگر یہ پوچھا جائے کسی سے کہ اچھا کوئی چیز بری چیز دیکھی تو نحوست کیوں نہیں لیں گے، اور اچھا کلمہ سنا تو آپ نے فال کیوں لیا، اچھا فال؟ کہا دیکھو نحوست لینے میں اللہ پر بھروسہ کٹ جاتا ہے، اور آدمی ایک ایسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے جس کی نحوست کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ اس شے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جس کو آپ منحوس کہہ رہے ہیں، اور آپ کا دل کا تعلق اس پر لگ گیا تو اللہ سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا، اللہ سے امید کٹ گئی، آپ نے امید اس سے لگائی یا گھبرانے لگے، خوف زدہ رہنے لگے۔ لیکن آدمی جب اچھا کلمہ سنتا ہے تو اللہ پر تو بھروسہ تھا ہی، اچھا کلمہ سنا تو اس کے اندر شوق اور بڑھا، نشاط اور بڑھا، رغبت بڑھی، سینہ اور کشادہ ہوا، کام کرنے میں جی آیا۔ لیکن اگر یہی چیز آگے بڑھ کر کے اب آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہٹ جائے، کٹ جائے، آپ نے سنا کہ ارے ہم کو کسی نے راشد کہہ دیا، نجی، کامیاب ہونے والا کہہ دیا، جی تو اب ہم تو کامیاب ہو ہی کے لوٹیں گے، اب اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا، اس لفظ کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ آپ کا ہو گیا کہ آپ نے سوچا کہ بہت اچھا کلمہ اللہ نے سنا دیا، لہٰذا ہم تو ایک دم 100% پاس ہیں، کامیاب ہیں۔ تو پھر یہ وہی تیرا ہوگا جس طریقے سے وہ آدمی جو نحوست پہ یقین رکھتا ہے، منحوس شے دیکھ کر کے اپنے حساب سے، کوئی چیز منحوس نہیں، اپنے حساب سے کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے دیکھ کر کے، اسی طریقے سے وہ شخص جس نے کوئی اچھا کلمہ سنا اب وہ بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے، یار میں نے اچھا کلمہ سنا اب تم کامیاب ہے، اللہ پر توکل کمزور پڑ گیا ہے، وہ بھی 13 میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ماشاءاللہ اگر کوئی آپ کام کر رہے تھے، اللہ کے بھروسے کر رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن کوئی پیارا سا اچھا سا کلمہ آپ کے کان میں پڑا، انسان بائی نیچر اچھے لفظ کو سن کر کے پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی بات ہے تو اگرچہ اس میں تھوڑا سا فال کی بو ہے لیکن یہ فال ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اگر اسی اچھے کلمے پر ہی آپ اترانے لگے اور خوش ہو گئے اور اللہ پر توکل اگر آپ کا کمزور ہو گیا، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا، تو یہ تیرا منہیان ہو جس سے منع کیا گیا ہے، اس نحوست کے اندر شاید اس بدشگونی کے اندر یہ بھی داخل ہو جائے۔ لیکن اگر اچھا کلمہ پڑھ کے خوش ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے یہاں پڑھی۔ اسی باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور اس کی سند کو عقبہ بن عامر سے روایت ذکر کیا ہے، لیکن یہ عروہ بن عامر ہے اصل میں، ابو داؤد میں دیکھیے تو عروہ بن عامر ہے، یہ کئی اور لوگوں سے وہم ہوا ہے، اس کی حدیث کو عقبہ بن عامر لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ حدیث عروہ بن عامر سے، اور سند میں تھوڑا اہل علم نے کلام کیا، اگرچہ امام محمد بن وہاب صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا، بسند صحیح، روا ابو داؤد عقبہ بن عامر بسند صحیح، اور علامہ نووی نے بھی اس کو صحیح کہا، لیکن بعض اہل علم نے سند میں کلام کیا ہے۔ وہ عقبہ بن عامر جو اصل میں عروہ بن عامر ہیں، کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طیرہ کا ذکر کیا گیا، ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طیرہ کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیرہ اچھی چیز بھی ہے، طیرہ کو آپ نے ناپسند کیا، ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا احسنها الفال،
اس میں سب سے اچھی شکل فال کی ہے، احسنھا، گویا تیرہ میں اچھی چیز فال ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فال بھی تو تیرہ ہوا، بدشگونی ہوئی؟ ہم نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ وہ بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی میں تو اللہ تعالیٰ سے امید کٹتی ہے، اور آدمی دوسری چیز پر بھروسہ کرتا ہے، یا اپنے سفر سے باز آ جاتا ہے، یا قلق، بے چینی، اضطراب کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اچھا کلمہ سن کر کے آدمی کی طبیعت خوش ہوتی ہے، انبساط اور فرحت آتی ہے، سینے میں کشادگی آتی ہے، کام کرنے میں جی لگتا ہے اس کا، گویا سمجھو کہ اس کے شوق کو پر لگ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ تھوڑی سی رغبت کام میں بڑھ جاتی ہے اچھا کلمہ سننے کی وجہ سے، اس لیے تھوڑا سا تیرہ میں داخل ہے، یا تیرہ کے جنس سے، لیکن ممنوع تیرہ کے جنس سے نہیں ہے، محبوب تیرہ ہے۔ آپ نے کہا احسنھا الفال، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اسی پر اچھے کلمے پر یقین ہو گیا اور اللہ کا یقین کمزور ہو گیا تو پھر وہ ممنوع ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ احسنھا الفال، اچھا ہے، اچھا تیرہ ہے، یعنی جو جائز ہے کہ اچھا کلمہ آدمی سنے اور اس کے اندر مزید شوق اور کام کی رغبت پیدا ہو، لیکن اتنا بھی شوق نہ ہو اس اچھے کلمے کی وجہ سے کہ اللہ پر اعتماد کمزور پڑ جائے، اور اسی کلمے کی پسندیدگی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور اعتماد کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یرد مسلمن، دیکھو خبردار کوئی بھی چیز دیکھو اس سے بدشگونی نہ لو کہ تم اپنے سفر سے یا اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کا شکریہ، آپ انتہائی انہماک سے بیان سن رہے ہیں، درس میں حاضر ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ سے عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرہ کی سب سے اچھی شکل جو جائز ہے، مباح ہے، اچھی شکل ہے، وہ ہے الفال، اچھا کلمہ۔ لیکن مسلمان آدمی کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چیز اس کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھتی، یعنی اپنے ارادے سے باز آ جائے، سفر پہ نکلا، کوئی چیز پسند آئی، واپس آ گیا، یہ غیر مسلم کا طریقہ ہوگا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن گئے اور انہوں نے الو دیکھ لیا، بلی کو راستہ کاٹتے ہوئے دیکھ لیا، بلی نے گھر میں دودھ گرا دیا، کوئی ایسی چیز دیکھا، اب سفر کا ارادہ ملتوی، باز آ گیا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ پکے مومن کی پہچان نہیں۔ آپ نے کہا ولا ترد مسلم، یہ چیز مسلمان کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھے، چلو توکل اللہ، دماغ سے جھٹکو، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ گویا کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا اور بدشگونی لیتے ہوئے اپنے ارادے سے اپنے مقصد سے واپس لوٹ جانا، یہ بالکل غلط ہے۔ کتنے لوگ بڑے وہمی ہوتے، کیا کریں، اسٹرگل کرنا چاہیے آدمی کو۔ کچھ لوگ ہوتے کوئی کام شروع کیا اور پہلے ہی کوئی بوجھ اٹھایا، جو کوئی کام کیا یا سیڑھی چڑھے پھسل کے گر گئے، کہا نہیں بیکار ہو گیا، نہیں چڑھتے، کام نہیں کرتے، وہیں سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، ارے بار بار گرو، بار بار سنبھلو انشاءاللہ، کیوں بدشگونی لیتے ہو گرنے سے؟ آدمی جو گرتا ہے وہی میدان میں شہسوار بنتا ہے، جو گرتا ہے، جو گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں چڑھتا، بار بار چڑھتا ہے، بار بار چڑھتا ہے، یہاں تک کہ اتنا بڑا شہسوار بن جاتا ہے، گھڑ سوار بن جاتا ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ چڑھے، گر گئے تو ہار مان لی اور کہا بدشگونی ہو گئی، پھسل گئے، بالکل بیکار کی بات ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نحو کا، عربی زبان کا جو گرامر ہوتا ہے، نحو، علم نحو، اس کا ایک بڑا امام گزرا ہے کسائی، کوفہ کا بہت بڑا امام تھا علم نحو میں، تو کئی مرتبہ اس علم کو سیکھا، عربی زبان کے قواعد کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک دن یوں مایوس بیٹھا تھا کہ دیکھا اس نے کہ ایک چوٹی ہے جو کھجور کی گٹھلی کو یا کھجور کے کسی حصے کو لے کر کے دیوار پہ چل رہی ہے اور پھر پھسل کر کے گر رہی ہے، کبھی وہ خود گر جاتی ہے، کبھی وہ چیز اس کے منہ سے چھوٹ جاتی ہے یا اس کے چنگل سے چھوٹ جاتی ہے، اور وہ ہمت نہیں ہاری، چوٹی بار بار لے رہی ہے، چل رہی ہے، بار بار لے رہی ہے، چل رہی ہے، اتر رہی ہے، گر رہی ہے، پھسل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ چڑھ گئی، کامیاب ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، میں نہیں ہار مانوں گا، میں بھی محنت کروں گا، میں بھی محنت کروں گا اور اس علم کو حاصل کروں گا۔ اتنا بڑا وقت کا امام بنا کہ کوفہ میں اتنا بڑا عربی زبان کے قواعد اور گرامر کا جاننے والا علم نحو کا امام نہیں تھا۔ تو آپ ارادے سے کیوں باز آ گئے؟ کوئی بھی چیز گزرتی ہے، گزرے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ تو مسلمان کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتا، ارادے سے باز نہیں آتا، اللہ پر توکل کر کے آگے نکلتا ہے، ولا ترد مسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اگر کوئی چیز کسی انسان کے سامنے آئے، اللہ اکبر، غور کیجیے گا، اب کچھ دماغ میں بات آ جائے اس طرح کی کہ کہیں خطرہ ہو سکتا ہے شیطان یہ بات تمہارے دل میں ڈال دے، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیارہ کو کاٹنے والی چیز پڑھو، دعا سکھائی آپ نے، کہا کہ یہ کہو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائی صرف تو ہی ہم کو دے سکتا ہے اور شر سے تو ہی بچا سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہم لا یأتی بالحسنات
الا انت، اے اللہ حسنات اچھی چیز تو ہی رہے گا، اور سیئات کو تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حسر کا جملہ ہے، لا اور الا ہے، لا یاتی بالحسنات الا، لا اور الا کے ذریعے کلام میں فرص پیدا کیا جاتا تاکید، حسنات اچھی چیز بھلی چیز کوئی ہم کو دے ہی نہیں سکتا مگر تو۔ ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے، یا تو اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، بارش برساتا ہے، فصل اگاتا ہے ہمارے یہاں، اور کبھی دوسرے سے دلواتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو صدقہ کرے، کوئی آدمی آپ کو ہدیہ کرے، تو اللہ نے آپ کو دلایا دوسرے کے ذریعے، وہاں واسطہ دوسرا ہوا، لیکن اللہ نے چاہا جب بھی ملا، وہ بھلائی بھی اللہ اگر نہ چاہتا تو کوئی آپ کو ہدیہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ کتنے مسکین ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، اس کو اللہ دلاتا ہے تو خوب چندے لے لیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اگر واسطے سے بھی ملا ہے کسی انسان کے تو وہ در حقیقت اللہ ہی نے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ تو بھلائی سے اللہ نے واسطہ ہے، اور برائی کو تکلیف کو بھی سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اتنا وہمی کیوں بنتے ہو؟ ایک دم وہمی نہ بنو، مومن موحد بنو، نفع کی امید اللہ سے رکھو، شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ کہا گیا ولا یدفع السیئات الا انت۔ یہ دعا 13 کے تعلق سے کتنی مفید ہے۔ آدمی کے دل میں خیال ہے معلوم نہیں نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، او یہ چیز ہمارے لیے فائدہ کی ہو جائے گی، اب وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، اس کے پر لگ گیا اس کو۔ کہا نہیں، یہ تصور رکھو، اللہ پر یقین اور اعتماد اور توکل غالب ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھلائی سے نواز نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی شر سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن اب ذرا سا رک کے یہ آپ کو بتائے کہ کیا اللہ ہی تعالیٰ بھلائی سے نوازتا ہے تو ہم کو بھلائی کا سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ سبب اختیار کرنا چاہیے۔ بھلائی حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے، کمائی روزی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، بھلائی کے لیے سبب اختیار کرنا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال سبب ہے، نیک اعمال اختیار کرو۔ جی چاہتے ہو صاحب اعلی اولاد بنو تو اس کے لیے شادی کرو، اولاد بھی چاہیے، شادی بھی نہیں کرو کہ کدھر سے بچہ آئے گا؟ تو اللہ خیر سے نوازتا ہے، لیکن اس کے لیے خیر کے اسباب آپ کو اختیار کرنے ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی، عنایت ہوگی، فضل ہوگا تو آپ خیر سے بہرہ ہو جاؤ گے۔ اور شر کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن اگر کیا شر میں پڑا ہوا آدمی تو اس کا علاج نہ کرے؟ مثال کے طور پر بیمار ہے، سخت بیمار ہے، علاج موجود ہے، ڈاکٹروں کے علاج، اس طرح کے کئی مریض الحمدللہ دوا کھا کر شفا یاب ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو دوا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بچانے پر قادر ہیں، انشاءاللہ آپ جمپ کریں گے اور آپ جا کر کے اس کو نکالنے میں انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے، تو کیا اس کو ڈوبنے دینا چاہیے؟ شر میں پڑا ہوا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی ملبے میں دبا ہوا ہے، کیا اس کو نہیں نکالنا چاہیے؟ اسباب شر سے بچنے اور بچانے کی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہرگز ایسا مطلب میں سمجھے گا کہ شر اللہ ہی دور کرے گا تو ہم کہیں کو دور کرے؟ اللہ چاہے گا تو آدمی باہر آ جائے گا سمندر سے، ایک موج آئے گی اس کو کنارے لگا دے گی، ہم کیوں اس کو بچانے جائے؟ تو ایسا بھی نہیں کرنے کا، اور اللہ ہی خیر سے نوازتا ہے تو ہم خیر کو حاصل کرنے کا سبب اختیار نہ کریں، یہ بات بھی بہت غلط ہو۔ تو کہا گیا کہ خیر اللہ ہی دیتا ہے اور شر کو اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن آپ کو اسباب خیر اختیار کرنا ہے، اسباب شر سے بچنا ہے۔ اور تیسرا جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جو انتہائی درجے میں بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے رب العالمین کے سامنے۔ قوت بھی ہے اس کو، اللہ نے توانائی دی ہے، ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا بک، ولا حول ولا قوت الا بک۔ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا لفظ ہے، اور بڑی فضیلت ہے اس کی، یہ عرش کے خزانے کے نیچے سے چیز ملی ہوئی ہے، ولا حول ولا قوت الا بک۔ انتہائی توحید کا جملہ ہے، اے اللہ حول، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، ہم بیمار ہیں صحت یاب ہو جائیں، یا ہم فقیر ہیں مالدار ہو جائیں، یا کوئی اور پریشانی میں ہے اس پریشانی سے ہم نکل جائیں، یہ جو حالت کی منتقلی ہے اور یہ جو قوت ہے، الا بکا، تیری توفیق سے ہے، تیری ذات سے ملے گی ہم کو۔ ہمارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی شر سے بچ سکیں یا کسی خیر کو حاصل کریں جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو، تیری آسانی نہ ہو، تیری راحت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ جملہ بڑا پیارا لفظ ہے، ولا حول ولا قوت الا، کہیں پر بولیے گا پڑھتے رہیے گا تو لوگ کہے گا ارے شیطان کو بھگاتے ہو، ہم شیطان ہیں کہ آپ نے ہماری بات پر لا حول پڑھا؟ ارے نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے کانٹیکسٹ میں جملے کو مت استعمال کیجیے جس سے لگے کہ آپ اس کے جملے پر اعتراض کر رہے ہیں، کنڈم کر رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ لا حول ولا قوت کا معنی سمجھ گئے کہ کسی حالت میں ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم منتقل نہیں ہو سکتے، اور ہم کو کوئی قوت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی قوت نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ ہی ہماری حالتوں کو بدلے گا، اللہ ہی ہم کو قوت دے گا، جب تک یہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہے اس وقت تک آپ کے اندر ایمان اور توحید مکمل نہیں ہے۔ تو آدمی کو رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا بک، دا استعانت کیا تیری مدد سے ہی کوئی حالت ہماری بدلے گی، اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے ہی بدلے گی، اور کسی کام کے اوپر کرنے پر ہم قادر ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ حول کہتے ہیں گناہوں سے اور برائی سے بچنے کی طاقت، اور قوت کہتے ہیں کسی نیکی اور بھلائی کو حاصل کرنے کی طاقت۔ تو ہم بدی سے بچ نہیں سکتے اور کسی خیر کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تیری توفیق
نہ ہو تو آدمی کو معنی سمجھ کر کے اس جملہ کو کرنا چاہیے، اے اللہ دیکھ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، لیکن اللہ لا حول ولا قوت الا بک، تیری توفیق کے بغیر اللہ ہم درس نہیں دے سکتے۔ اے اللہ ہم 7:30 بجے جانا چاہتے ہیں، جب تک تیری آسانی نہ ہو، تیری تائید نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو، ہم اپنے مقام پر وقت سے پہلے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اور انتہائی درجے میں یہ بندے کی ذلت، کمزوری، عاجزی، مسکینیت اللہ کے سامنے ثابت کرتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ سرنڈر ہو اللہ کے سامنے، قوت ہے، اختیار ہے، عقل ہے، سب کچھ کے باوجود بھی آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر ایک دو حدیث اور بھی اس باب میں باقی ہے، وہ ہم لیں گے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی اگر سوال ہو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت بچا ہوا ہے ہم سوال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعض لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو کسی دوسرے کا چہرہ دیکھتے، آنکھیں بند ہوتی ہے اور دوسرے کے کمرے میں جاتے اور اس کا چہرہ دیکھتے اور کہتے یہ چہرہ ہمارے لیے لکی ہے، اور اگر ہم دوسروں کا چہرہ دیکھیں تو ہمارا دن منحوس جاتا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بدعقیدگی ہے، یہ بدعقیدگی ہے، اور کم سے کم یہ درجے میں شرک اصغر ہے کہ آپ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا دن لکی ہے یا ہمارا دن ان لکی ہے۔ اگر یہ تصور ہے، یہ نظریہ آپ کا ہے، یا فلاں آدمی کو دیکھنا ہمارے لیے باعث خیر ہے اور فلاں آدمی کو دیکھنا ہمارے لیے باعث شر ہے، اگر سبب خیر اور سبب شر اگر اس کو گردانتے ہیں حالانکہ اس کے لیے کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے اور شرک اصغر ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیا تو یہی ہم کو خیر سے نواز دے گا، اور اس کو دیکھ لیا تو یہ ہم کو شر پہنچا کے ہی رہے گا، تب تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ جی سلام شیخ، وعلیکم السلام۔ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو غلط کام میں کرتا ہوں وہ بھی ساتھ اللہ دیتے ہیں، ایسا کچھ؟ یہ نظریہ جو کہ آدمی غلط کرتا ہے تو کیا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے یا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ انتہائی گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مرجئہ فرقہ۔ وہ کہتا ہے کہ انسان انتہائی مجبور ہے، مجبور محض ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار والا نہیں پیدا کیا۔ وہ پتے کے مانند ہے، درخت کے پتے کے، ہوا چلے گی تو وہ ہلے گا، نہیں چلے گی تو وہ ہلے گا نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا اگر ایمان اس کے دل میں ہے اللہ کی وحدانیت۔ لیکن انتہائی کنڈم یہ قول ہے، اور اس کی وجہ سے برائی کرنے والوں کا حوصلہ ملتا ہے۔ آپ ایک معمولی سا کوئی کام کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا ہے، برا ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ ہاں، آپ کا ارادہ اور اختیار مستقل نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک وہ چاہت مکمل نہیں ہوگی۔ تو انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار والی مخلوق پیدا کیا، لیکن مستقل ارادہ اور اختیار نہیں کہ جو چاہے کر گزرے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اگر وہ گناہ کرتا، اگر اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تب تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پتہ ہے کہ شریعت نے منع کیا اس کے بعد بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، وہ نہیں دیتا تو ایسا کرتا، تو ہم کہیں کہ بندوق بنایا کسی نے، فیکٹری نے، گولی بنائی فیکٹری نے، اور اس کے بعد آپ کو دے دیا جائے بندوق سے کسی بے قصور کو آپ مار دیجئے کہ یہ ہمارا کیا قصور ہے، پکڑو اس کو جس نے بندوق بنائی ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہوگی۔ انسان اپنے گناہوں پر پکڑا جائے گا، اگر عقل دماغ ہے اس کے پاس اور علم ہے اور اس کے بعد بھی کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا پائے گا، جیسے نیکیوں پر ثواب پاتا ہے ویسے ہی گناہوں پر سزا پائے گا۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم